بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کوئک تجزیہ دینا ہے اپنا آپ کو، کیونکہ صورتحال بہت زیادہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ عمران خان کی 30 سال کی محنت کو کچھ لوگ مٹی میں ملانے پر تلے ہوئے ہیں، وہیں پہ عالمی سطح پہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ایران چین کے پاس پہنچ گیا ہے کہ مجھے J-10 جہاز دو۔ ایران کے بارے میں ٹرمپ بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہا ہے، لیکن ساتھ اس خدشے کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ یہ جنگ دوبارہ بھی شروع ہو سکتی ہے اسرائیل کے ساتھ۔ نیتن یاہو نے رات گئے اپنی جیت کا اعلان کر دیا ہے کہ جی ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ایران نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری ایٹمی تنصیبات کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے امریکہ کے حملے میں۔ یہ بڑی سمجھداری کی بات نظر آتی ہے۔ میں بہت ساری چیزوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی تھوڑی، تاکہ اس کو جلدی سے وائنڈ اپ کر دیں، کیونکہ میں ٹریول کر رہا ہوں اور زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ لوگوں کا۔ میں جس بات پہ سب سے پہلے تھوڑا سا ٹچ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ خبریں مجھے دیکھنے کو ملی اور کچھ مجھے معلومات بھی ملی، تو اس کی روشنی میں تھوڑا سا تجزیہ دے دوں آپ کو کہ جو اس ٹائم عمران خان کی پارٹی کے اندر ہو رہا ہے، یہ بالکل واضح اشارہ ہے کہ اس ٹائم پارٹی پہ میجورٹی فوج کا قبضہ ہو چکا ہے۔ پارٹی کے زیادہ تر جو کرتا دھرتا ہیں وہ اپنے اپنے سیکٹر کمانڈروں سے، اپنے اپنے کرنیلوں سے ہدایات لے رہے ہیں، اور مجھے رہ کے خیال آتا ہے کہ عادل راجہ بہت پہلے جو بات کر دیتا ہے اور گالیاں کھاتا ہے اور بعد میں وہ سچ ثابت ہو جاتی ہے، یہ ہے کیا؟ میرا یہ کنسیڈرڈ اپینین ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ بھول جائیں کہ ان کو کوئی بندہ معلومات دیتا ہے اندر سے، یعنی اس چیز کو چھوڑ دیں فی الحال رہنے دیں۔ میری ہمیشہ یہ رائے رہی ہے عادل راجہ کے بارے میں اور حیدر مہدی کے بارے میں کہ یہ سابقہ فوجی ہیں، یہ فوج کا موڈس آپرینڈی جانتے ہیں کہ فوج کیسے ڈیل کرتی ہے۔ جب کسی کے خلاف فوج ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، اس کی پارٹی کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، فوج کا اسکرپٹ کیا ہوتا ہے، یہ جانتے ہیں۔ یہ اس لیے بھی بہت ساری پریڈکشن کر دیتے ہیں، یہ میری ذاتی رائے ہے، تو اس کو پلیز سمجھا کریں کہ ہر چیز یہ لازمی نہیں ہے کہ کسی نے اندر کی خبر دی ہو۔ جس بندے نے جہاں سے ٹریننگ لی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس جگہ سے ٹریننگ کرنے والوں کا زیادہ سے زیادہ اسکرپٹ کیا ہوگا۔ اب بہت سارے لوگوں کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی تھی اور میرے جیسے لوگ بھی یقین نہیں کرتے تھے، وہ بھی جا کے سچ ثابت ہو رہی ہیں کہ فلاں بھی غدار ثابت ہوا، فلاں بھی غدار، فلاں بھی غدار ثابت ہوا۔ میں تو غدار کہنے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کمزور ثابت ہوئے ہیں۔ عمران خان کے نظریے کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اتنا بڑا ڈرامہ کیا علی میں گنڈا پور نے کہ جا کے جی میں سپریم کورٹ پہنچ گیا ہوں۔ سب کو پتا ہے کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا تھا۔ عمران خان کی واضح ہدایات کو بالکل نظر انداز کر کے، اگنور کر کے ایک اپنا ہی سیٹ اپ بنا لیا گیا ہے۔ حکومت اور صوبے کی حکومت اور ساری مراز زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہیں، جبکہ عمران خان 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں جیل میں سڑ رہے ہیں۔ ان کی بہنوں تک کو اگر وہ کوئی بات کرتی ہیں تو کھڑی کھڑی سنائی جاتی ہیں۔ بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں اور وہاں پہ بھی اب دھوکے اور چال بازیاں شروع ہو گئی ہیں، بالکل ویسی جیسے فوج کرتی ہے۔ یہ فوج کا طریقہ کار ہے جو اس ٹائم PTI کے اندر کیا جا رہا ہے۔ مراد سید بھی بولنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب عمران خان کو مزاحمت کے ذریعے نکالنے کی بات ہونی چاہیے، یہ باقی باتیں سب پیچھے رہ گئی ہیں۔ عمران خان کو یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ جیل سے بیٹھ کے بھی ان سب پہ بھاری ہے۔ جو عمران خان کو مائنس کرنے پہ لگے ہوئے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ عمران خان کو تو جرنیلوں کا پیو بھی مائنس نہیں کر سکتا، یہ کس کھیت کی مولی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں۔ جو ٹرمپ آج بیان دیتا ہے کہ جی میری ایک جنرل سے جو ملاقات ہوئی تھی، وہ نام بھول گیا آسمانی کا، یعنی اتنا ارریلیونٹ شخص ہے کہ اس کا نام بھی ٹرمپ کو یاد نہیں۔ کہ آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کا بات کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں نا بڑا ہی امپریسو بندہ ہے وہ جنرل، نام بھول گیا، بس وہ جنرل بڑا امپریسو بندہ ہے۔ اس کی بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں GHQ میں کہ دیکھیں جی وہ ٹرمپ نے ہمارے فیلڈ مارشل کو امپریسو بندہ کہہ دیا، بڑا ٹرمپ اس سے متاثر ہو چکا ہے۔ جبکہ میری رائے میں ان دو میں سے کوئی ایک صورت ہے۔ نمبر 1، ٹرمپ نے کوئی ایسی بات اس سے کہہ دی ہے جو ٹرمپ منوانا چاہتا ہے پر ابھی تک اس نے مانی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اگر اس نے کہہ دیا ہو کہ تم یار عمران خان کو رہا کر دو، باقی تم چلاتے رہو، یہ صرف 0.001% چانس ہے۔ جو چانس زیادہ ہے 99.999% وہ یہ ہے کہ اپنی معدنیات اونے پونے تم نے مجھے بیچنی ہے، اور یہ وعدہ کر آیا ہے، اور اب یہ خیبر پختونخوا سے بل پاس کرائے گا، نہیں تو یہ قبضہ کر لے گا۔ اور ٹرمپ مکھن پالش تبھی لگاتا ہے جب اس کو کچھ بہت بڑا چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں پہ 1000 ارب ڈالر کی معدنیات ہیں جن کا سودا یہ کرا ہے امریکہ سے،
اور یہ جو بند کمروں میں میٹنگ ہوئی ہے، ایسی کسی بھی میٹنگ میں پاکستان کی بہتری کبھی ہوئی نہیں، تاریخ گواہ ہے اس چیز کی۔ تو ٹرمپ نے اس کو کہا کہ جی یہ جنرل بڑا امپریسو تھا، لیکن یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کا نام نہیں لیا اس نے۔ ورنہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہے نا، ان میں لوگوں کا نام لینا اصل عزت سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کو کہنا کہ یو، برا سمجھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نام لے کے بات کرو، یا یہ کیا ہم، یو، یہ وہ۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ٹرمپ نے اس کو صرف مطلب کے لیے ایک یوزفل ایڈیٹ کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف ایران کا میں نے آپ کو بتایا کہ ایران کو اب J-10 طیاروں کی ضرورت پڑ گئی ہے، کیونکہ وہ بالکل سٹنگ ڈک ہے، اس کا کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے۔ ایران کو چین سے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی لینا پڑے گا اور جہاز بھی لینے پڑیں گے۔ روس سے بھی آئی تھنک اس نے Su-35 مانگے ہوئے ہیں، ابھی تک اس کو ڈیلیور نہیں ہوئے، وہ بھی ہو جائیں گے۔ تو ایران کا فضائی دفاعی نظام اگر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد جہاز آ جاتے ہیں، تو اسرائیل کھڑا نہیں ہو سکے گا ایران کے سامنے، کیونکہ ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے کہ آخری 2 دن جو جنگ کے تھے، اسرائیل کا خوب پھینٹا لگا ہے، ایران کے میزائلوں نے تباہی مچائی ہے وہاں پہ۔ یہ ٹرمپ خود اعتراف کر رہا ہے۔ اور ظاہر جنگ بندی تب ہی ہوئی تھی، جو ہم نے تجزیہ دیا تھا آپ کو 2 دن پہلے، کہ جب اسرائیل کو مار پڑی تو ٹرمپ کو کودنا پڑا کہ بھائی اب میں یہ ختم کرتا ہوں یہ کر کے دھماکہ، اب یہ اسرائیل جو ہے یہ سہ نہیں پائے گا جو کچھ اب ہو رہا ہے۔ پیٹریوٹ میزائل سسٹم جو ہے، اس کے بارے میں ٹرمپ سے سوال کیا ایک رپورٹر نے، تو اس نے کہا یہ بڑے محدود پیمانے پر بنائے جاتے ہیں، ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے، ہم نے اسرائیل کو بھی بہت سارے دے دیے ہیں، تو اب یوکرین کو دینے کے لیے بچے نہیں ہیں ہمارے پاس۔ دیٹ مینس کہ اسرائیل کو دینے کے لیے بھی پیٹریوٹ سسٹم کم پڑ جائیں گے اگر ایران سے یہ جنگ جاری رہتی، اس لیے یہ بندی کروانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ بھی کہیں ہو سکتی ہے، لیکن نیتن یاہو اعلان کر چکا ہے اپنی جیت کا۔ آپ اس ساری گیم کو سمجھیں کہ آج ہی ٹرمپ کہتا ہے کہ ایران کا زبردست تیل ہے، اس کے بیوٹیفل تیل ہے ایران کے پاس، یعنی اسرائیل کے پاس کھ نہیں ہے، اور پھر وہ ساتھ ایڈ کرتا ہے کہ چین جتنا چاہے ایران سے تیل لے، میں تو چاہتا ہوں کہ ایران ترقی کرے۔ کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ صورتحال مکمل بدل گئی ہے؟ ایران نے جو بیک بون دکھائی ہے، جب آپ اپنی تھوڑی سی تپڑ دکھاتے ہیں نا، تو یہ عالمی طاقتیں فوراً جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہیں۔ جب آپ لیٹ جاتے ہیں نا ان بے شرم جرنیلوں کی طرح، پھر آپ کو مار پڑتی ہے۔ یہ آپ کو مارتے تب ہیں جب آپ لیٹتے ہیں۔ جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں نا ڈٹ کے اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کی آزادی کے لیے، قوم کی غیرت کے لیے، حمیت کے لیے، یقین مانیں یہ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ یہ بات ان جرنیلوں کو عمران خان سمجھاتے تھے کہ خدا را میری بات کو سمجھو، مغرب کبھی بھی غلاموں کے ساتھ عزت سے پیش نہیں آتا، نہ برابری کی سطح پہ پیش آتا ہے، لیکن مغرب ان لوگوں کی عزت کرتا ہے جو اپنی عزت کرتے ہیں، جو اپنی قوم کی عزت کرتے ہیں، اپنے ملک کی عزت کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں۔ یہ ان جرنیلوں کو بات سمجھنا ہے، یہ بنیادی چیز تھی، یہ سمجھ لیتے تو پاکستان کی بہت ساری بہتری ہو جاتی۔ ایران میں رجیم چینج آپریشن کا جو پہلا حملہ تھا وہ ناکام ہو گیا ہے۔ اگر PMA سے ٹرینڈ وہاں پہ جرنیل ہوتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے دن جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا، انہوں نے رجیم چینج آپریشن اس سے بھی پہلے کر دینا تھا۔ انہوں نے کہنا تھا جی حملے کی کیا ضرورت ہے، ہم کر دیتے ہیں رجیم چینج آپریشن، اور پھر انہوں نے کہنا تھا دیکھا ہم نے ایران کو بچا لیا، ورنہ شام اور عراق بن جاتا ایران بھی۔ تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے لڑنا نہیں ہے کسی سے، اپنے حق کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے دفاع کے لیے۔ ایران کا آپ کو پتہ ہے کیا جواب آیا تھا؟ ایران نے کہا کہ ہم بھیک میں ملا امن بھی نہیں لیں گے، امن بھی ہم برابری کی سطح پہ لیں گے، اگر ہمیں کوئی کہنا جنگ بندی کی شرط پہ ہوتی ہے وہ ہم نہیں لیں گے۔ اب ایران اپنا سارا جو ڈیولپڈ جتنا بھی یورینیم تھا جو وہ افسودہ کر چکا تھا وہ غائب کر چکا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کہہ رہی ہے اب ہم بنائیں گے، اور امریکہ کہہ رہا ہے جی جنگ ختم ہو گئی ہے اب نہیں کرنا حملہ۔ اور امریکہ کی جو نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر ہے تلسی گبرڈ، اس نے ابھی بیان دیا ہے کہ ایران اب کئی سال تک ایٹم بم نہیں بنا سکتا، ہم نے تباہ کر دی ہیں اس کی ساری فیسلٹیز۔ ایٹم بم ایسے تو نہیں بن جاتا کمرے میں بیٹھ کے، اس کے لیے فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہے۔ اس میں 3 مختلف ایسی جگہیں تھیں، نیٹنز کی، فورڈو کی اور ایک تیسری جگہ کی، وہ تینوں جو تباہ کی ہیں، ان کے خیال میں اب دوبارہ اتنا سیٹ اپ بنانے میں ایران کو کئی سال لگ جائیں گے، تو ایران ایٹم بم نہیں بنا سکے گا۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس کچھ ایسی خفیہ جگہیں بھی ہیں جو کبھی بھی ڈکلیئر نہیں ہوئی، اور وہاں پہ اب باقی کام جاری ہوگا۔ لیکن ایران نے یہ جو تسلیم کر لیا نا کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے ایٹمی تنصیبات کا، یہ بڑا عقل والا فیصلہ تھا۔ دنیا کو دھوکہ دینا پڑتا ہے ایٹم بم بنانے کے لیے، اور اب ایران کو دھوکہ دینا پڑے گا۔ بہت سچ بول لیا، لیکن اس کام میں دھوکہ دینا پڑے گا تب جا کے بنے گا، ورنہ نہیں بن سکتا۔ اور آج کے دور میں جس کے پاس نہیں ہے اس کا کوئی دفاع نہیں ہے۔ بچہ کہ کے پاس جہاز بھی آ جائیں، J-10 بھی آ گئے، Su-35 بھی آ گئے، سب کچھ آ گیا، دفاع تب ہوگا جب آپ کے پاس کوئی ایٹمی میزائل ہوں گے، آپ کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں گے۔ تو اب ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس راستے پر وہ چلے، اور وہ امریکہ اور اسرائیل نے ڈال دیا ہے اس کو مجبور کر کے، اس کو اپنے دفاع پہ کہ دیکھو یار تمہارا یہ حال ہے کہ ہم مار مار کے تمہارا برکس نکال دیں گے اگر تم نہیں کرو گے۔ تو عالمی سطح پہ صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ عاصم منیر کی جو تعریف کی ہے نام لیے بغیر ٹرمپ نے، اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا سودا یہ شخص کر آیا ہے اور اس لیے ٹرمپ اس سے خوش ہے، یا بہت بڑی چیز ٹرمپ مانگ رہا ہے جو یہ دینے کے قابل نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں ہمارے لیے خطرناک ہے۔ ٹرمپ اگر تعریف کر رہا ہے ایک جرنیل کی
تو یہ پاکستان کے لیے اچھا شوگر نہیں ہے. یقین مانیں کہ ہمیں پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور میں پھر دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ جو مائنس عمران کے پلان پہ چل رہے ہیں وہ سارے مائنس ہوں گے اور عمران خان پلس ہی رہے گا اور کسی کا باپ بھی اس کو مائنس نہیں کر سکتا.